ناظرین، اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ ایسے سوالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا کرتے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر آ کر کتے کیوں رویا کرتے ہیں؟ بہت سارے گھر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کی دہلیوں پر آ کر کتے اکثر رویا کرتے ہیں، بھونکا کرتے ہیں، پریشان کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اتنے زیادہ ان سے بیزار ہو جایا کرتے ہیں کہ انہیں مارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ بلی کا بھی معاملہ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بلی چھت کے اوپر چڑھ کر گھنٹوں گھنٹوں تک رو رہی ہے، اور بلی بیڈ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں روتی رہتی ہے، یا پھر دو بلیاں آپس میں لڑتی ہیں اور لڑ لڑ کر اس طرح پریشان کرتی ہیں کہ پھر رونے بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ تو کسی بھی صورت کتے کا رونا دروازے کے باہر، یا پھر بلی کا رونا گھر کے اندر یا پھر چھت پہ یا پھر دروازے کے باہر، اور خاص طور پر کتے کا جو رونا دیکھا جاتا ہے وہ اذانوں کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد میں مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر کتے کیوں رویا کرتے ہیں۔ کہیں یہ سارے معاملات ہمارے گھر میں جادو ہونے کی علامت تو نہیں ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگ یہ بھی سمجھا کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو پیش آ رہے ہیں یہ ضرور ہمارے گھر کے اندر جادو کے معاملات ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پر ایک بات کا اور لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ کتے جو ہیں یہ رات میں جاگا کیوں کیا کرتے ہیں؟ رات رات بھر کتے جاگ رہے ہیں اور انسان سے اتنی زیادہ محبت بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کتا پال لیں تو آپ اس کی محبت کے خود دیوانے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان تمام سوالوں کا میں جواب دینے کی آج آپ کو کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو چلیے میں پہلے یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ کتے کو جو بنایا گیا ہے وہ بنایا ہی کیوں گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو گھر میں پالنے پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ گھر کے اندر پال بھی نہیں سکتے، شریعت میں منع ہے۔ اسی طرح کتے کی اگر محبت کی بات کی جائے تو تمام جانوروں کے اندر صرف دو جانور نظروں میں آتے ہیں جن کی وفاداری کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، ایک گھوڑا جو ہر کوئی پال نہیں سکتا، دوسرا یہ کتا جو ہر آدمی پال تو سکتا ہے لیکن شریعت میں منع ہے کہ آپ اس کو گھر کے اندر نہیں پال سکتے۔ تو اس کتے کو پیدا کیوں کیا گیا تھا اور کیا وجہ ہے کہ جو اس کو گھر کے اندر پالنے پر منادی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بناؤں گا، جیسے کہ آپ قرآن عظیم کی آیت لے سکتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، تو تمام فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے پروردگار، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جو انسان بناؤں گا وہ ظاہر بات ہے کیا کیا معاملات کرے گا، کیا فسادات کرے گا۔ جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جگہ جگہ جنگیں چل رہی ہیں، چوری چکاری چل رہی ہے، لوٹ مار کا دور آ چکا ہے۔ تو یہ معاملات تو اللہ رب العزت پہلے سے ہی جانتا تھا، وہ عالم الغیب ہے، لیکن وہاں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں جو ہے دنیا کے اندر ایک اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے پروردگار، یہ جو تو بندہ بنانے کے لیے جا رہا ہے دنیا میں، یہ فساد کرے گا، پریشان کرے گا اور دنیا کو بالکل اجاڑ کر رکھ دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کے تیار کر دیا تھا، لیکن اس ٹائم بھی ایک جو ذات تھی وہ اس ٹائم بھی موجود تھی جس کو آج ابلیس کے نام سے ہم لوگ جانا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابلیس کا شان و مرتبہ اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ابلیس خود جو ہے اپنی صفت میں ایک جن ہے۔ ٹھیک ہے، ابلیس جن ہے، لوگ اس کو فرشتہ بتا دیا کرتے ہیں، فرشتہ نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ایک جن ہے اور یہ دنیا کے اندر پہلے رہا کرتا تھا، اور اس نے اتنی زیادہ عبادات کی ہیں، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی شان میں سجدے کیے ہیں کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ 6 کروڑ سال تک لگاتار اس نے عبادت کی، 6 کروڑ سال عبادت ہی کی۔ اس کے بعد اس کو یہ بلند و بالا مرتبہ ملا تھا کہ جنت کے جھولے کے اندر جب جا کر یہ جھولے پر بیٹھتا تھا تو فرشتے اس کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، اور اس کو اپنے اوپر جو تھا گھمنڈ بھی تھا کہ فرشتے بھی میری بات کو مان رہے ہیں، فرشتوں کی صدارت میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ تو اس ٹائم اس نے اعتراض کیا، سب سے بڑا والا اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا کر اللہ رب العزت نے تیار کیا تھا، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، قد و قامت دیکھ کر اس کے دل میں ایک کجی سی پیدا ہو گئی، ان کو حسد سا پیدا ہو گیا ابلیس کو۔ تو اس نے کیا کام کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں اس کے اندر جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ اس نے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا چیز ایسی بنائی ہے جو تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ تو یہ جو ابلیس تھا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد نکل کر آ گیا۔ تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ بھئی فرشتوں، میں اس کے اندر دیکھ کر آ گیا ہوں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک صرف ایک مٹی کا پتلا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر سوائے ایک نور کے۔ اس کے سینے کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کے اندر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش تو کافی کی لیکن پھر بھی میں داخل نہیں ہو پایا۔ تو جب یہ وہاں سے نکل کر کے آیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، تو اس نے جو تھا سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ تو اس نے جھلن میں آ کر جب اللہ رب العزت نے اس کو تمام طرح کی لعنتوں سے نوازا کہ لعنت ہو تیرے اوپر اور یہاں سے نکل جائے، اور اس کو ابلیس قرار دے کے مردود قرار دے دیا اللہ رب العزت نے، تو اس نے کیا کام کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوک دیا۔ اب آپ سمجھیں کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، اور کیوں اس کو گھر کے اندر جو ہے پالنا بنا ہے۔ تو دیکھیں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوک دیا، اور فوراً اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ، جہاں ابلیس نے تھوکا ہے اس حصے کو نکال لو، مٹی کو، اس حصے کی مٹی کو نکال لو اور اس سے ایک جانور کی تخلیق کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوڑے دوڑے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس پہنچے، تو پہنچنے کے بعد وہاں سے جہاں اس نے ابلیس خبیث نے تھوکا تھا اس تھوک کو نکال کر اسی تھوک سے وہ جو مٹی تھی اس کو گوندھ کے اور کتے کی تخلیق کر دی گئی۔ تو وہ جو حصہ تھا ہمارے جسم کا، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم کا جو وہ حصہ تھا جس کے اوپر اس شیطان مردود نے تھوکا تھا، وہ ہماری یہ جو نابی، بہت سے لوگ اس کو ٹنڈی کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو نابی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ آسان لفظوں میں بتاؤں، یہ جو پیٹ کے بیچوں بیچ میں، یہ ہمارے جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں جمع ہوتا ہے پیٹ کے بیچوں بیچ میں جو یہ حصہ ہوتا ہے جس میں ایک چھید ہوا کرتا ہے، یہی وہ حصہ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو نکال کر اس کتے کو بنایا گیا۔ اب کتے کے اندر جو وفاداری آتی ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھئی وفادار تو اتنا ہوا کرتا ہے کہ اس کو پالنے پر روک کیوں لگائی گئی ہے؟ وفاداری تو اس کے اندر اس لیے ہے نا کہ یہ ہماری ہی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی، ہم تمام دنیا کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا جس مٹی سے تخلیق کی گئی اسی مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن جو یہ کتا ہے یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اسی صورت جو انسان کی مٹی ہے وہی کتے کی مٹی ہے، لیکن اس کا تھوک ناپاک ہے۔ تھوک کس وجہ سے ناپاک ہے؟ کیونکہ اس کے تھوک کے اندر شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں عام طور پر کہ کوئی اور جانور اتنی رال نہیں ٹپکاتا ہے جتنا یہ کتا رال ٹپکایا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھر کے اندر پال دیا اور جگہ جگہ اس نے اپنی رال کو ٹپکا دیا، تو اس کی رال کی ٹپکنے کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ اسی صورت کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر تصاویر لگی ہوئی ہوں، جیسے کوئی سپر اسٹار کی آپ نے تصویر لگا رکھی ہے یا کرکٹر کی لگا رکھی ہے، یا اپنے والدین میں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا موجود ہیں ان کی لگا رکھی ہے، یا پھر آپ نے آج کے دور کی اگر میں بات کر لوں تو شادی نئی نئی ہوتی ہے تو لوگ پورا ایک وال پیپر بنا لیا کرتے ہیں اور اپنے بیڈ کی سائڈ میں، ایک دیوار کی سائڈ میں اس کو لگا لیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری شادی کی نشانی ہے۔ تو یہ جو تصاویر ہوا کرتی ہیں ان کے لگانے پر بھی یہی حکم لازم ہوتا ہے جو کہ کتے کی رال کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے تصویر لگائی ہے گھر کے اندر تب بھی آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا میں کتے کی، ٹھیک ہے؟ تو کتے کی تخلیق تو اس طرح سے ہوئی تھی۔ اب لوگ اس کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گھر کے باہر بھونک جائے، جیسے کہ میری بات کا عنوان تھا کہ گھر کے باہر اگر کتے بھونک رہے ہیں تو اس سے کیا سمجھا جائے، تو دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس میں بہت ہی زیادہ لوگ ہائپر ہو جایا کرتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سا کتے نے اگر بھونک دیا یا رو دیا، دیکھیں وہ بے زبان ہے، وہ نہ سمجھ ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کہاں بھونکنا چاہیے کہاں نہیں بھونکنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے گھر ہوا کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر ڈانٹتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور پٹتے بھی ہیں، لیکن کتے کے معاملات ایسے نہیں ہو کرتے۔ کتا تو ایک بے زبان جانور ہی ہے، کہیں بھی بھونک سکتا ہے، اس کا تو تمام جو آپ کا گاؤں ہو، شہر ہو، بستی ہو، جہاں وہ رہتا ہے اس کی سڑکیں ہی اس کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی صورت جب خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اذان کے وقت یہ رویا کرتا ہے، اور اذان کا وہ وقت ہوا کرتا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت مسجدوں کے اندر اذانیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت شیطان بستیوں سے ریح خارج کرتے ہوئے، عام لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو گیس چھوڑتے ہوئے بھاگا کرتا ہے شیطان، اتنی زیادہ اسے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں شیطان جب استعمال کیا جاتا ہے نا لفظ شیطان، تو اس سے صرف ابلیس مراد نہیں ہے۔ ابلیس تو ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارے اپنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بستیوں کے اندر بہکانے کے لیے، لوگوں کو لڑوانے کے لیے، قتل کرانے کے لیے، چوری کروانے کے لیے، جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، اس نے قریہ قریہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ تم اپنے اپنے کام کرو۔ تو وہ سارے شیطان اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد میں اذان دی جاتی ہے
تو یہ سارے شیطان بستیوں سے نکل کر دور بھاگنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بولنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں، اس وجہ سے ہماری آنکھوں کے اوپر یہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ان شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ بھاگتے ہیں نکل کر، یہ کتے جو ہوا کرتے ہیں، جو بے زبان جانور ہوا کرتے ہیں، اور ان بے زبانوں میں بھی سب سے زیادہ جو یہ کتا ہوا کرتا ہے، یہ زیادہ تر ایسی چیزوں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ گیس چھوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے اور اس کی اتنی خطرناک شکل و صورت ہے، تو یہ ان کو دیکھنے کے بعد بھوکا کرتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر نہیں بھوکتا، یہ عام طور پر آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی لانے کے لیے نہیں بھوکتا، یہ صرف ان شیطانوں کو، ان خبیثوں کو دیکھنے کے بعد اس کا جو ہے رونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ یہ روتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر دہاڑے مارتا ہے، اور آپ دیکھیں گے تو بھاگتا ہوا دور تک بھی جاتا ہے۔ کبھی کبھی کتا ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہوا میں پیچھا لے لیا اس نے اور جا رہا ہے دور تک بھوکتا ہوا۔ تو یہ ہمارے گھر کے پاس جو آفات بلایات ہوا کرتی ہیں، یہ ان کے پیچھے بھاگا کرتا ہے اور انہی کے پیچھے یہ بھونکا کرتا ہے۔ لیکن اب اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بھونکنے سے آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی آ جائے گی، تو دیکھیں آپ کا ایمان، جو آپ جس ایمان پر قائم ہے نا، جس دین کے اوپر قائم ہے آپ، اسلام کے اوپر، وہ اتنا نازک نہیں ہے، بالکل کچے دھاگے کی طرح، کہ کتے کے بھونکنے سے آپ کے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اسی طرح آپ بلی کے رونے کو لے لیں کہ بلی آپ کے گھر کے اندر رو رہی ہے، بلیاں لڑ لڑ کے آپس میں رو رہی ہیں، یا پھر بلیوں کا ایسا معاملہ ہوا کرتا ہے اکثر چھت پہ آئی رونے لگی۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو تکلیف ہوا کرتی ہے، آپ کے پیٹ کے اندر درد ہے، آپ نے فوراً بتا دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور دوا لے کر آ گئے، لیکن یہ جانور ہی کیسے بتائیں گے کسی کو کہ ان کے تکلیف ہے؟ طبیعت تو ان کی بھی خراب ہوا کرتی ہوگی نا، تو کہیں ان کے درد ہے، کہیں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ بیچاری آ کر آپ کی چھت پہ لیٹ گئی اور اپنی درد میں کرا رہی ہے، آپ کو اس کی آواز بری لگی اور آپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کسی بھی جانور کو، چاہے کتا ہو چاہے بلی ہو، اگر آپ بلا غرض اس کو مارتے ہیں، اگر کتا بورانا نہیں ہوا ہے، کاٹ نہیں رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کو ویسے ہی فالتو میں مار رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کو گناہ اس کا ضرور ہوگا۔ اسی صورت جیسے بلی بیچاری وہ کہیں سے آ گئی، اس کے تکلیف ہے یا کچھ ہے، اس کو دیکھنے کے سمجھنے کے بجائے آپ نے اس پر ادھا چوکا یا لاٹھی مارنا شروع کر دی، تو اس کا بھی گناہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کتے کے معاملات تو الگ ہیں، لیکن بلی کا معاملہ اور خاص ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم نے خود فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے مارا نہیں جائے گا، بالکل اس کو منع فرمایا ہے کہ بلی کو آپ مار ہی نہیں سکتے۔ بلی کو مارنے پہ اور زیادہ گناہ ملتا ہے، ہکال سکتے ہیں آپ لیکن مار پیٹ نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ کتے کا مقام و مرتبہ اگر سمجھنا چاہیں، جیسے اب لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل بیکار سا جانور ہے، لیکن کسی بھی بیکار چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن عظیم کے اندر نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام علموں کا جو جڑ ہے، جو تمام علم جہاں سے نکلے ہیں وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم سے ہی تمام علم نکل کر کے جاتے ہیں۔ ایک قرآن عظیم ہی ہے جس کو سمجھنے کے بعد آدمی عالم دین کہلایا جاتا ہے، مفتی کہلایا جاتا ہے، عالم و فاضل بنا کرتا ہے، یہ قرآن عظیم ہی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فضیلتیں ہوں گی قرآن عظیم۔ قرآن عظیم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کو اصحاب کہف کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ 15ویں پارے کے اندر اکثر لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کے معاملات کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو میں آپ کو کتے کا مقام بتاتا ہوں کہ کتے کا کیسا مقام اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، دوران نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ایسے ہی آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اس کے بعد وہاں پر شہر کے اندر ایک دقیانوس نام کا بادشاہ جو تھا وہ قابض ہوا۔ دقیانوس بادشاہ ایسا تھا کہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ یہاں پر ایک اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے، عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، یہاں انہی کی پوجا کی جائے گی جن خداؤں کی میں پوجا کیا کرتا ہوں۔ تمام لوگوں کے اوپر اس نے پابندی لگا دی، بہت سے لوگوں کو اس نے کنورٹ کر کے اپنے دھرم کے اندر داخل کر لیا، اور جو اس کے دھرم میں داخل نہیں ہوا کرتا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ سزائیں بھی اس کے پاس بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے والی ہوا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں کو اس نے زندہ بھٹیوں کے اندر جھکوا دیا، بعض لوگوں کو اس نے تیروں سے اڑوا دیا، بعض لوگوں کو اس نے گردنوں کو دھڑ سے الگ کروا دیا، اس طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو ایسے موسم کے اندر جو تمام بستی کا موسم بگڑا ہوا ہے، ہر طرف مار کاٹ چل رہی ہے، تو کچھ ایمان والے لوگ اس بستی کے اندر موجود تھے جن کو آپ اولیاء کرام اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ آج یہ کہا کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کوئی کراماتیں نہیں ہوا کرتی، کوئی اولیاء کرام نہیں ہوا کرتے ہیں، تو آپ ان بزرگوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اولیاء کرام جو نیک صالحین بندے تھے،
قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، ان کی تعداد ایک مقرر نہیں ہے، آپ چند لوگوں کی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی خبر کو غیب میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی جو پختہ جانکاری ہے کہ یہ کل ٹوٹل کتنی تعداد تھی، یہ قرآن عظیم کے اندر ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ان کے اندر شرط ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے اور ان کے ساتھ میں ایک کتا تھا۔ وہ کتا کیسے ان کے ساتھ ہو گیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں، یعنی اندھیری رات کے اندر، جب یہ تمام لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہر کے اندر جینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے، جب تک یہ اپنے خدا کی پوجا ہم سے کروا نہیں لے گا تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، اور سارے شہر کے لوگ جو ہیں ہلکے ہلکے اس کے دھرم کے اندر کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب اس کی نظر ہماری طرف آنے والی ہے۔ تو ان تمام لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں گے۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی یہ چلنا شروع ہوئے تو ان کے پیچھے ایک کتا لگ جاتا ہے۔ کتا ان کے پیچھے جب لگ جاتا ہے تو یہ اس کو مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ڈیلا اٹھا کر کے مارا، اس کو ہکالا کہ یہاں سے چلا جا، کسی صورت چلا جائے، لیکن کتا جو تھا ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت اس کتے سے ہمیں جو ہے نجات دلا دے مولا، یہ کتا آگے جانے کے بعد میں بھونکے گا، پریشان کرے گا تو لوگ اس کے ذریعے ہمیں پکڑ بنے، مولا ہم اپنی جان کو بچا کر اپنے سینے کے اندر تیرا نور بچا کر اس بستی سے بھاگ رہے ہیں، مولا ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو اسی دوران اللہ رب العزت نے اس کتے کو زبان عطا فرما دی۔ کتے نے اپنی طرف سے ان کو جواب دیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں بالکل نہیں بھونکوں گا، میں بالکل آواز بھی نہیں نکالوں گا، لیکن آپ میری بات تو سن لیں۔ تو ان تینوں جو لوگ تھے یہ تمام، انہوں نے اس سے کہا کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو کتے نے کہا جس طرح تم اس بستی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اللہ رب العزت کے نور کو اپنے سینے میں رکھ کر جا رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہاں سے نکل کر کے جا رہے ہو، اسی صورت میں بھی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اس کے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ایسی بستی میں بھی نہیں رہ سکتا جہاں پر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے۔ تو یہ تمام لوگ جو تھے انہوں نے سنی کتے کی بات اور کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ بستی پار ہی کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ بادشاہ کی فوج کو ان کے بھاگنے کا پتہ چل چکا ہے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کو پکڑ کر کے لے کر آؤ، چاہے زندہ لاؤ چاہے مردہ لاؤ، کسی بھی حالت میں آنا چاہیے، وہ میرے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ بادشاہ کی فوج نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے، بھاگتے بھاگتے ایک غار کے منہ پر پہنچے۔ غار کا منہ کھلا ہوا تھا اور غار کے اندر انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو بہت ہی زیادہ اندھیری غار تھی اور ایسی خطرناک غار تھی کہ جس کے بارے میں علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ اس کے اندر ہم قدم رکھیں گے تو ہمارا معاملہ کیا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنے اولیاء اکرام سے جو محبت ہوا کرتی ہے نا، وہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اولیاء اکرام کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ انہوں نے جیسے ہی اس غار کے اندر قدم رکھا ہے تو تمام ان کے لیے جو تھی غار روشن ہو گئی، تمام اس کے اندر گلے گلزار ان کو دکھنا شروع ہو گیا، ہری بھری گھاسیں، پورا معاملات ایسے ہو گئے ان کے لیے کہ جیسے ایک میدان پڑا ہوا ہے۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گئے، تمام لوگ آگے چلے گئے۔ یہ جو کتا تھا یہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، بالکل جہاں غار شروع تھی وہاں پر بیٹھ گیا پہرا دینے کے لیے کہ اب یہ لوگ آرام کریں گے، کوئی ان کو پریشان کرنے والا نہیں آ جائے۔ جیسے کہ بادشاہ کی فوج آ ہی رہی تھی، کہیں بادشاہ کی فوج آ کر ان کو پریشان نہ کرنے لگے۔ یہ تمام لوگ جا کر غار کے اندر سو جایا کرتے ہیں۔ یہ غار کے اندر سو گئے، لیکن بادشاہ کی فوج وہاں پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کی فوج نے آ کر دیکھا اور غار کو دیکھا، غار میں جیسے ہی قدم رکھنے کی کوشش کی، ایسی زیادہ ان کے دلوں کے اوپر ہیبت اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ غار کے اندر ایک قدم بھی نہیں رکھ پائے۔ بادشاہ نے جیسے گھسنے کی کوشش کی، بادشاہ کے بھی دماغ کے پرخچے اڑ گئے اور اس نے کہا میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے ایک کام کیا کہ اس غار کا منہ پتھروں کے ذریعے بند کروا دیا، دیوار ایک کھڑی کروا دی، اور دیوار کی بنیاد کے اندر اس نے ایک تختی جو تھی وہ لکھ کر جمع کرا دی۔ اس پر نام لکھے گئے کہ اس کے اندر فلاں فلاں شخص موجود ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے اور ان کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک تختی دبا دی گئی وہاں بنیاد کے اندر، اور دوسری تختی کا پتہ اسی کے اوپر لکھ دیا کہ دوسری تختی ایک اور لکھی ہوئی ہمارے خزانے کے اندر موجود ہے، جس کو چاہیے وہ وہاں پر آ کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ معاملات یہیں ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد ایک چرواہا وہاں سے گزرتا ہے اسی غار کے پاس سے۔ اب 300 سال کے بعد بہت سے معاملات چینج ہو چکے تھے، دقیانوس بادشاہ جیسے اور کئی بادشاہ اس دنیا سے آ کر چلے گئے تھے۔
اب جو وہاں پر ایک بادشاہ تھا وہ بہت ہی نیک دل بادشاہ تھا، بہت انصاف پسند اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والا وہ بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بادشاہت میں ایک چرواہا جو تھا وہ گھومتے گھومتے اپنی بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ غار کے منہ پر پہنچنے کے بعد وہ چرواہا یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ غار جو ہے اگر میں اس کا منہ کھول دوں تو ہو سکتا ہے کہ میری بکریوں کو آرام کرنے کی تھوڑی سی جگہ مل جایا کرے گی، دوپہر میں میں بھی گرمی سے جو ہے تپ رہا ہوں، میں بھی اس کے اندر داخل ہو کے تھوڑی بہت ہوا ہی لے لیا کریں گے اس کے سائے میں بیٹھ کر۔ تو وہ جو تھا چرواہا اس نے کوشش کر کے اس دیوار کو توڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے دیوار کو توڑا تو اس کے اندر سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ جو تھا گھبرا گیا، گھبرانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی کیا معاملات ہیں، اس غار کے اندر سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ جو تھا وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا، چرواہا وہاں سے بھاگ گیا، لیکن اس نے کیا کیا، دیوار توڑ دی۔ دیوار جب ٹوٹ گئی تو وہاں سے ایک شخص اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار بڑے آج تو آرام کرنے میں مزہ آ گیا، اور اتنی شاندار نیند تو کبھی ہمیں آئی ہی نہیں جتنی آج آئی ہے، اتنی پرسکون نیند تو ہم نے کبھی لی ہی نہیں تھی۔ تو اس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو کہ کچھ کھانے کا انتظام کر لو۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ جو عام طور پر اس دور کے اندر زبان بولی جاتی ہے اسی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ کتابوں کے اندر بہت ہی ہارڈ الفاظ اردو کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور بیچ بیچ میں فارسی کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو بھاشا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں میں اسی بھاشا کے اندر آپ کو بتانے کی بھائی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، تھوڑی بھوک لگ رہی ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ ایک شخص اس میں سے نکل کر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب وہ مارکیٹ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہاں تو بہت ہی شاندار معاملات تھے، جگہ جگہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کھلے عام پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ہوٹل کے پاس پہنچے جہاں کھانا بنا کرتا ہے، وہاں ہوٹل کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی اتنی مجھے روٹیاں دے دی جائیں اور ایسے سالن دے دیا جائے۔ اس نے جو تھا کھانا بنانے والے نے ان کو کھانا بنا کر کے دے دیا۔ جب انہوں نے اپنی وہ جو ان کے پاس کرنسی تھی وہ دکھائی تو وہ تھی 300 سال پرانی، تو اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ جو ہوٹل والا تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی کہاں چوری کی ہے تم نے، یہ کون سے پیسے دکھا رہے ہو مجھے، پیسے تو یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہاں چوری کی ہے، میں تو اپنے گھر سے جو رقم لے کر آیا تھا وہی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو بولے نہ، یہ کرنسی یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ تو بہت سالوں پرانی کرنسی ہے، یہ تو آج جو ہے اینٹیک کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، یہ سکے تو بننا بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ جو تمام واقعہ تھا کہ اتنی پرانی کرنسی جو ہے آج بھی لوگوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ جو تھا گھومتے گھومتے بہت ہی جلدی کے ساتھ بادشاہ تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دکھاؤ اس آدمی کے پاس لے جا کر کہ وہ کون شخص ہے جس کے پاس اتنی پرانی کرنسی موجود ہے۔ بادشاہ کے سامنے اس شخص کو پیش کیا گیا جو اللہ کے ولی تھے، اصحاب کہف میں سے تھے، ان کو پیش کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا معاملات تھے کہ ہم جو تھے دقیانوس بادشاہ سے گھبرا کر اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، بادشاہ نے اپنی فوج ہمارے پیچھے لگا رکھی تھی، ایسے ایسے ہم ایک غار کے اندر چلے گئے تھے اور وہاں جا کے میں تھوڑی دیر سویا ہوں اور جب اٹھا ہوں تو مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اتنے 300 سال گزر گئے بیچ میں، جبکہ میں تو ابھی اسی حالت میں موجود ہوں جتنا جوان میں جب تھا اتنا ہی جوان میں آج ہوں۔ تو بادشاہ یہ تمام معاملہ سننے کے بعد بے چین سا ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا دل کے اندر خوف رکھا کرتا تھا۔ اور بادشاہ کے دماغ کے اندر ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی تو میں بتا دوں، بادشاہ کے ذہن کے اندر کسی نے ایک یہ خیال بھی پیدا کروا دیا تھا کہ یار اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد اس کو قیامت میں پھر اٹھا دیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے لاجک میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد انسان جب مٹی ہو جائے گا، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہے گا، تو اس کو لوگ زندہ مطلب اس کو اللہ رب العزت زندہ کیسے کر دے گا قیامت والے دن۔ تو بادشاہ اس سوال کے اندر بھی الجھا ہوا تھا، ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جب بادشاہ نے یہ واقعہ دیکھا تو بادشاہ جو تھا ان سے بولا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ کون سی جگہ پر آپ کی وہ غار ہے، میں غار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ انہوں نے کہا کہ چلیے بادشاہ جو تھے ان کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور وہیں پر پہنچ گئے بالکل اس غار کے منہ کے پاس۔ غار کے منہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو اٹھا لوں، آپ جو ہے یہیں پر رک جائیں۔ بادشاہ کے بس کی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر وہ اپنے ولیوں کے لیے جگہ کو مقام بنا رکھا تھا کہ صرف ان لوگوں کے لیے وہ گلے گلزار ہو جایا کرتی، جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا وہ آرام سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن یہ بادشاہ جو تھے ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی،
जैसे ही वो अंदर गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फिर से नींद अता फरमा दी, वो फिर से सो गए। बादशाह ने फिर वहां की बुनियाद को खुदवाया। बुनियाद को खुदवाने के बाद जो उसके अंदर से तख्ती निकल करके आई है, उस तख्ती को जब बादशाह ने पढ़ा, और बादशाह अपने सिर को पकड़ करके बैठ गया कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाता है वो हक बात हुआ करती है। तूने अगर कहा है कि हम क़यामत वाले दिन दोबारा मुर्दों को जिंदा करेंगे, जैसे कि तूने आज इस तमाम बस्ती वालों के सामने इन लोगों को जिंदा करके दिखा दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है वो कि वो क़यामत वाले दिन भी मुर्दों को जिंदा जरूर फरमाएगा। एक तख्ती वहां पर मिली, दूसरी तख्ती का उसमें एड्रेस लिखा हुआ था कि वहां पर जाएं। वहां हमारी एक और तख्ती रखी हुई है। बादशाह ने दूसरी तख्ती पढ़ी, दूसरी तख्ती भी अपनी जगह पर मौजूद थी, और बादशाह के दिल में जो ये सवाल पैदा हुआ था, जो आवाम में से किसी इंसान ने बादशाह के जहन के अंदर उलझन पैदा कर दी थी, बादशाह के जहन से उलझन भी निकल गई और असहाब कहफ का राज भी वहीं के वहीं खत्म हो गया। और असहाब कहफ का जहां मकाम था, इस बादशाह ने वहां पर एक मस्जिद तामीर करा दी जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत हुआ करती है, और आज भी लोग उस जगह पर जाकर असहाब कहफ के गार का जो है दीदार किया करते हैं और वहां पर इबादत किया करते हैं। तो देखें, अब इनके साथ जो कुत्ता था उसकी बात अभी अधूरी रह गई है। उस कुत्ते के बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो वो कुत्ता था इनके साथ में, या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसको इंसानी शक्ल अता फरमाएगा, ठीक है, या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसको इंसानी शक्ल अता फरमाएगा, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी जिस शक्ल में चाहेगा उस कुत्ते को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास तौर पर इबादत करने वाले सालिहीन बंदों का तो मकाम व मर्तबा होता ही बाला है। मकाम व मर्तबा उनका तो इतना आला होता है कि उनके मकाम तक लोग पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि आज लोग एतराज बना रहे हैं, औलिया किराम जैसी कोई चीज नहीं होती, वली की करामत कहाँ है, आप ये दिखाएं। अब आप मुझे इस कुरानी वाक़ये से ये निकाल करके दिखाते हैं, जो असहाब कहफ थे वो नबी तो नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी ऐसी नेमतों का उनके सामने मुजाहिरा करवा दिया कि वो अपनी गार के अंदर 300 साल तक सोते रहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमाता है कि हमने उनको थपथपाया, थपथपाने का जिक्र है कुरान अजीम के अंदर भी कि हमने उनको थपथपाया, और करवटें भी उनको वक्तन फवक्तन दिलाता रहा। अब इस साइड करवट, अब इस साइड करवट, ये सारे ख्याल कौन रख रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। किसके? अपने औलिया इकराम के। और आज लोग कह रहे हैं कि औलिया इकराम जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती। औलिया इकराम का मर्तबा तो हटा दें, जो उनके साथ में कुत्ता था, यानी औलिया इकराम से निस्बत सिर्फ एक कुत्ते को हो गई तो वो कुत्ता भी जन्नत के अंदर जाने का हकदार हो गया। उसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं, या तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इंसानी शक्ल देगा, या फिर जिस शक्ल में चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुत्ते को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अब कुत्ते का मकाम और मर्तबा आपने यहाँ पर समझ लिया, इंसान के जिस्म से मिट्टी निकाल करके कुत्ते को बनाया गया है, आपने ये समझ लिया। और इंसान से उसकी मोहब्बत किस वजह से हुआ करती है? क्योंकि वो इंसानी मिट्टी से बना हुआ है, इस वजह से इंसान से उसको ज्यादा मोहब्बत रहा करती है। और रात में कुत्ता क्यों जागा करता है? सिर्फ अब ये सवाल आपका बाकी रह गया कि रात में कुत्ता जो है वो क्यों जागा करता है। और एक सवाल और, जो कि कुत्ता हमारे घर के बाहर भौंक रहा है या बिल्ली रो रही है, तो इसमें कहीं हमारे ऊपर जादू या बंदिश या आसेबी मामलात तो नहीं है? इसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखें, कुत्ते को जो बनाया है ना, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बनाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ कुत्ते को लगे हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सोया नहीं करते, उन्हें जो है इतना सोने की आदत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कुत्ते के अंदर भी ये खसलतें आ गई हैं कि वो सोता नहीं है रात को, रात रात भर जाग कर आपके मोहल्लों की हिफाजत किया करता है। अगर आपके मोहल्ले के अंदर कोई गैर आदमी आ जाया करता है तो उसको कुत्ता देखकर भौंका करता है, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों की आंख खुल जाया करती है। और अक्सर चोरों के ऊपर देखा जाता है कि कुत्ता जरूर भौंका करता है। और क्यों भौंका करता है? क्योंकि कुत्ता जो है उसके बातिन को भी पढ़ लिया करता है, ये किस नीयत से आया है। इसी तरह आप देखें कि मोहल्ले के अंदर अगर फकीर आ जाए या कोई चरसी गंजेड़ी आदमी आ जाता है, तो उसके ऊपर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया करता है। क्यों? क्योंकि भाई तू इसमें की हरकतें कर ही क्यों रहा है? कुत्ता उसको समझाने की कोशिश किया करता है। एक औलिया एक अल्लाह के वली का जिक्र है कि उन्होंने एक कुत्ते को किसी इंसान के ऊपर भौंकते हुए देखा, तो उन्होंने कुत्ते से पूछा कि तेरी इससे क्या जाती दुश्मनी है? तो कुत्ते ने कहा, नहीं भाई, मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू भाई गैरों के दरवाजे पर आकर क्यों भीख मांग रहा है? अल्लाह से मांग, अपना काम कर, अपने हाथों के अंदर वो कुव्वत पैदा कर जिससे तू कमा सके, अपनी फैमिली को पाल सके। क्यों दर दर जाके भीख मांग रहा है? तो इस तरह की बातें ये कुत्ता इंसान से किया करता है। आप समझ सकते हैं। इसी सूरत जब कोई गलत ढंगों में पड़ा हुआ आदमी, शराबी, चरसी, गंजेड़ी मोहल्ले में आ जाया करता है, तो ऐसे मौके पर भी कुत्ता उसको भौंक कर समझाने की कोशिश किया करता है।
آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے اوپر کتا بھونک گیا تو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، یا بلی آپ کے گھر میں اگر رو گئی تو کسی کا انتقال ہو جائے گا، یا کوئی جو ہے بیمار ہو جائے گا، یا کسی طرح کی مصیبت پریشانی تنگ دستی آ جائے گی۔ یہ تمام کی تمام باتیں بالکل فضول ہیں، بالکل بیکار ہیں، ان کا دین سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ خواہ خواہ آپ جانوروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ کتا بھوک گیا تو بھائی گھر کے اندر مصیبت آ جائے گی، بلی رو گئی تو کسی کا انتقال ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو اور کہیں دور سے بلی کے رونے کی آواز آ جائے تو محلے کی عورتیں جو ہیں اور خاص طور پر بزرگ کہا کرتے ہیں دیکھو بھائی بلی رو رہی ہے، اب جو ہے کسی کا انتقال ہو نہیں ہے، پتا چلے کہ 3 مہینے سے تو پڑوس میں پہلے سے ہی بیمار تھا، اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ان کا جو تھا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھو ہم نے کہا تھا کہ بلی روئی ہے انتقال ضرور ہوگا، تو وہ انتقال بھی اس طرح سے ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں کتنے دن سے بیمار۔ تو اس طرح کی واہیات باتیں جو ہیں نا اپنے دماغوں کے اندر سے نکال دینی چاہیے، اور ہر جانور کے لیے اپنے دل کے اندر ایک حسن سلوک پیدا کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر کتا بھونک رہا ہے تو اس کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کیا کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر بلی آپ کے گھر میں آ کر رو رہی ہے یا چھت کے اوپر رو رہی ہے تو اس کے پاس بھی جا کر چیک کرنے کی، اگر کاٹنے والی بلی نہیں ہے تو چیک کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس کی کہیں تکلیف تو نہیں ہے، کہیں اس کی چوٹ تو لگی ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جانور آپ کے گھر آ کر رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے چیخ رہا ہے تو اس سے آپ کے گھر کے اندر کسی طرح کی نحوست آنے والی ہوگی، بالکل اس طرح کے معاملات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر اب بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور خاص طور پر میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چاہے کتا آپ کے گھر کے باہر روئے، یا بلی آپ کے گھر کے اندر آن کے رو رہے، یا چھت پہ بیٹھ کر رو لے، یا دیلی پر رو لے، یا کتا اذان کے وقت روئے، یا آپ کو دیکھ کر بھونکتا ہو، تو ان تمام چیزوں سے خدا را آپ یہ بالکل اندازہ نہ لگا لیا کریں کہ یہ آپ کے اوپر جادو ہے، بندش ہے، جن جنات ہیں، ایسے معاملات بالکل نہیں ہوا کرتے۔ اذان کے وقت اگر کتا بھوکا کرتا ہے تو وہ شیاطین کو دیکھتے ہوئے بھوکا کرتا ہے، اگر آپ کی دہلی کے اوپر رو رہا ہے یا بھونک رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو اپنی زبان میں، یا پھر کچھ اس نے ایسے معاملات دیکھ لیے ہوں، کسی جن بھوت کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہو جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہوگا۔ اسی طرح بلی کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے بلی کی طبیعت خراب ہو، یا بلی نے کسی ایسی ویسی چیز کو دیکھ لیا ہو جس سے وہ ڈر گئی ہو۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔